الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ ترجمہ: اور جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو فطری طور پر جو عزت، شرف اور فضیلت عطا کی گئی تھی وہ اپنی اصل حیثیت پر اگر قائم رکھی گئی اور اس کو برقرار رکھا گیا تو عزت و کرامت آخرت میں بھی برقرار رہے گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عزت و کرام کو دنیا میں خاک میں ملا دیتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ گویا اصل امتحان یہی تھا کہ کون اس عطا کردہ عزت کی قدر کرتا ہے اور کون اسے ضائع کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جماعت اس ہستی یا چیز کے ساتھ حاصل کی جائے گی جس کی وہ دنیا میں پیروی اور اتباع کرتی تھی۔ چنانچہ اہل ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب الہی اور دینی پیشواؤں کے ساتھ ہوں گے، جبکہ کفار اپنے مذہبی سرداروں، بڑے شیطانوں اور چھوٹے معبودوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو ایسے پیشوا بنا دیا گیا جو اپنے پیروکاروں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی وہ رہنما ہیں جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ گویا دنیا کے اندر نہایت اہم ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کن کو اپنا پیشوا اور امام بناتے ہیں۔ اس وقت انسانوں کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ یہ ان کے انجام کی واضح علامت ہوگی۔ جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ کامیاب ہو گئے، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جان لیں گے کہ نامراد اور ناکام ٹھہرے۔ اصحاب یمین یعنی جو لوگ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ لیں گے دراصل وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق کو قبول کیا اور اپنی فطرت شرافت اور انسانی کرامت کو برقرار رکھا۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری، آخرت میں یہی احتیاط ان کے کام آئے گی۔ وہ خوشی کے ساتھ اپنے اعمال نامہ پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو رہے۔ اصحاب شمال یعنی وہ لوگ جنہوں نے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ وصول کیا، ان کا حال آگے آنے والی آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ مفسرین نے امام کے لفظ کو خود اعمال نامہ سے مراد لیا ہے کیونکہ لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کھجور کے بیج کے درمیان باریک دھاگے جو فتیل کہلاتا ہے یا فتیلہ کہلاتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کی محنت اور عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حقیقت بیان کی گئی ہے: جو شخص دنیا میں ہدایت کے معاملے میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی جنت کے راستے سے اندھا ہی ہوگا۔ جس طرح وہ دنیا میں ہدایت ایمان اور نیکی کے راستے سے دور رہا، اسی طرح آخرت میں بھی جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے درمیان واضح فرق سامنے آتا ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس توبہ اور رجوع کا موقع موجود ہوتا ہے، لیکن آخرت میں یہ موقع نہیں رہتا۔ لہذا آخرت میں جو لوگ سیدھے راستے سے دور ہوں گے وہ زیادہ گمراہ اور زیادہ راستے سے دور ہوں گے، کیونکہ نہ ہی کوئی کوتاہی کی تلافی کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی معافی کا معاملہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔